مولانا فضل الرحمان اس وقت ایک بار پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب نے کل پھر کہا ہے کہ میں اس آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں، لہٰذا میں نے اپنے جو میرے تحفظات تھے ان کو دور کروایا اور اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ لیکن جو تحریک انصاف اور مولانا صاحب کی جو مذاکرات چل رہے تھے ان کی انسائیڈ سٹوری کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے آخر اپنا ڈیسیجن ریوائز کیوں کیا۔ پہلے اس ترمیم کے وہ شدید مخالفت کر رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے ڈیسیجن کو ریوائز کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ تحریک انصاف والے مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس آئینی ترمیم کی مخالفت کریں۔ مولانا صاحب انیشیلی جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس آئینی ترمیم کے شدید مخالف تھے، کیونکہ ان میں کچھ ایسے آرٹیکلز تھے جو کہ مولانا صاحب کو بالکل بھی قابل قبول نہیں تھے اور وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں نہیں جا سکتے تھے۔ مذاکرات آگے بڑھتے گئے، حکومتی ٹیم بھی مولانا صاحب کے پاس آتی ہے، پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب آتے ہیں اور دیگر جو حکومتی اتحادی ہیں وہ مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس آئینی ترمیم کو پاس ہونے دیں۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام اپنا ایک ڈرافٹ تیار کرتی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شیئر کیا جاتا ہے، حکومت کے ساتھ بھی شیئر کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ لمبی بحث ہے، اس میں ہم نہیں جاتے کہ ڈرافٹ کا کیا بنا، کیا آگے چلتا رہا، لیکن میں جو اندر کی کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس دوران مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے سامنے ایک سوال رکھا کہ اگر میں اس آئینی ترمیم کی مخالفت کرتا ہوں، کیا پی ٹی آئی مجھے اس بات کی شیورٹی دے سکتی ہے، اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو کنٹرول میں رکھے گی، یعنی جو پارلیمانی ممبرز ہیں، سینیٹرز ہیں، کہ وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا کہ آپ مجھے گارنٹی دے کہ پی ٹی آئی میں سے کوئی ایک بھی اس کے فیور میں ووٹ نہیں دے گا۔ جب یہ سوال پی ٹی آئی کے سامنے رکھا گیا تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اس بات کی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا کہ پھر بطور سیاستدان، بطور ایک سیاسی جماعت مجھے بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ کم از کم آئینی ترمیم تو ویسے بھی پاس ہونے جا رہی ہے کہ میں اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کر سکوں، وہ تحفظات جو مجھے اس آئینی ترمیم سے ہیں میں وہ دور کروا سکوں اور اپنے کچھ آرٹیکلز اس میں انکلوڈ کروں جو ربا کا تھا اور باقی۔ تو یہ اصل میں سین ہوا ہے، پی ٹی آئی شیورٹی نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے مولانا صاحب نے اپنے ڈیسیجن کو ریوائز کیا اور اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ پھر ایک اور کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب جو پی ٹی آئی میں کچھ ایسے لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کا ڈائریکٹ عمران خان صاحب کی فیملی یا عمران خان صاحب کے ساتھ لنک جو ہے وہ کنیکٹ کیا جائے، لنک کروایا جائے، یعنی عمران خان کی عمران صاحب سے کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹ بات کروائی جائے تو کسی کوئی یہ سیاستدان ہو سکتا تھا، کوئی پیغام رسائی کا جو سلسلہ وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے، اور مولانا صاحب کی پی ٹی آئی کی جو عمران خان کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کروایا جائے۔ لیکن اور جمعیت علماء اسلام بھی یہی چاہ رہی تھی، ایون مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو خود کہا کہ آپ جا کے پہلے عمران خان صاحب سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے تو جو پی ٹی آئی کے جو مین لیڈرشپ اس وقت ہیں وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی، وہ تو چاہ ہی نہیں رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس ڈائریکٹ جایا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ پھر پی ٹی آئی میں کچھ ایسے لوگ تھے، میں نام نہیں سامنے رکھ رہا، جو یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کا پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کروایا جائے۔ ایون جو بانی پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں جن کو عمران خان خود بانی مانتے ہیں، عمران خان صاحب کے جو بہت قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی مولانا صاحب کا جو رابطہ ہے وہ نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے جو کہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک درمیان میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا صاحب اس آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بک چکے ہیں، انہیں پیسوں سے خریدا جا چکا ہے، پھر مولانا صاحب نے اپنے ڈیسیجن کو ریوائز کیا۔